بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں تصاویر ہاشم رضا بھائی کی ہیں اور دونوں تصاویر میں محض 1.5 برس کا فرق ہے۔ یہ بھائی کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے آج رات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاشم رضا بھائی ایک سماجی کارکن تھے اور سماج کے محروم طبقہ کی محرومیاں دور کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ پچھلے برس فروری میں انہیں معدے کی شدید تکلیف ہوئی اور چند ماہ بعد چھوٹی آنت اور معدے کا کینسر تشخیص ہوا۔ آہستہ آہستہ چارپائی سے لگ گئے، ایک ایک کر کے روزمرہ کی تمام سرگرمیاں چھوٹتی گئیں اور آج روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل دے۔ انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق بڑی تفتیش سے لکھا اور آخر میں اس نتیجے میں ملنے والے کچھ سبق ذکر کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ان کو پڑھے کہ ان میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب معدے نے ہضم کرنا چھوڑ دیا تو محض چند دن میں وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ روزمرہ کی تمام سرگرمیاں آہستہ آہستہ چھوٹ گئیں اور میں بستر سے لگ گیا۔ جب آپریشن کے لیے خون کی ضرورت پیش آئی تو عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں نے واٹس ایپ سٹیٹس لگایا تو مجھے یقین تھا کہ خون کا بندوبست بآسانی ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کافی بلڈ سوسائٹیز، بلڈ NGOs اور بلڈ ایکٹیوسٹ جڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت بے حد حیرانگی ہوئی کہ 600 سے زائد قریبی لوگوں نے میرا سٹیٹس دیکھا، مگر چند دوستوں کے سوا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آخر مجھے کس کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ خون کا بندوبست تو ہو گیا لیکن مجھے اس سے بڑا شاک لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے اور میں نے ان مشکل حالات میں زندگی سے مندرجہ ذیل بڑے اہم سبق سیکھے۔ ایک، خود کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں، آپ ناقابل تسخیر ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کے گھر والے سب سے پہلے ہیں اور ماں کی محبت کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں اور آپ کا درد ناقابل برداشت ہو، تب بھی آپ کے پاس اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ہم بہت محدود ہستی ہیں جو بعض اوقات کسی خاص معاملے یا وقت کا تعین تبھی کر پاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں خاص لوگ کون ہیں اور ان کی پہلے سے ہی قدر کیجیے۔ کچھ لوگ اپنے بن کر آپ سے خوب فائدے اٹھاتے رہتے ہیں لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کے کسی کام نہیں آتے۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہیں اور امید مت رکھیں۔ تھوڑے مگر صاف ستھرے، کم مگر مخلص لوگوں سے دوستی رکھیں۔ زندگی میں مفت ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ کسی سے بات چیت، پارک میں چہل قدمی کرنا، باقاعدہ کھانا کھانا، ہنسنا، بھرپور نیند لینا اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہونا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو شاید آپ کے لیے معمولی ہوں لیکن میں آج ان سے محروم ہوں اور انہیں ترستا ہوں۔ اپنی مصروفیات زندگی سے وقت نکال کر کسی کی اعتماد داری کرنا بیمار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جانے کہ آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے، وہ چیزیں جنہیں میں اپنے لیے بہت اہم سمجھتا رہا لیکن بیمار پڑا تو وہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہو کر رہ گئی۔ کچھ عام لوگ آپ کے لیے آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک بڑا دھوکہ ہے، یہ ہمیں انسان سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کے حالات میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت سبق ہوتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، لہذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کر شروع کیجیے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معافی مانگ لیجیے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتا دیجیے۔ تاخیر مت کیجیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ کل یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نہ ہوں۔ اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر یہ سچ ہے کہ اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔